بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 154، سریہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق ہے۔ ربیع الآخر سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 150 افراد پر مشتمل ایک جماعت کو قبیلہ تے کے بت فلس کو منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس جماعت نے فجر کے وقت محلہ آل حاتم یعنی حاتم تائی سے منسوب محلہ جو سخاوت میں ضرب المثل تھا، حاتم تائی، اس آل حاتم پر ان افراد نے حملہ کیا اور فلس نامی بت کو گرا دیا۔ فلس قبیلہ تے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس بت کو تے قبیلے میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ اگر کوئی شخص اس کی پناہ لے لیتا تو جانی دشمن بھی اس شخص سے تعرض نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس جماعت نے اس بت کو مسمار کر کے اور بت خانے کو منہدم کر دیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ بچوں اور عورتوں کو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دیا گیا، جبکہ مویشی اور دیگر سامان کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ جب قیدی مدینہ منورہ لائے گئے تو ان میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی، اور حاتم تائی کے فرزند عدی بن حاتم لشکر اسلام کی خبر سنتے ہی شام بھاگ گئے تھے، اس لیے کہ شام میں ان کے ہم مذہب نصارہ بکثرت تھے۔ چنانچہ جب یہ قیدی مدینہ منورہ لائے گئے اور ایک کیمپ میں ٹھہرائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو حاتم تائی کی بیٹی صفانہ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میرا نگہبان فرار ہو گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائے، اللہ آپ کو نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نگہبان کون ہے؟ کہتی ہے کہ میرا نگہبان عدی بن حاتم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے؟ بہتر ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، جانے میں جلدی مت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم میں کوئی قابل اطمینان شخص مل جائے تو اس کے ہمراہ تم کو بھیج دوں۔ چنانچہ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ قبیلہ تے کا ایک قافلہ مدینہ منورہ آیا ہوا تھا۔ جب وہ شام جانے لگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر لطف و کرم اور زاد راہ اور سواری دے کر ان کو رخصت کیا۔ صفانہ مشرف با اسلام ہوئی اور ان الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کرے وہ ہاتھ تیرا ہمیشہ شکر گزار رہے جو خوشحالی کے بعد فقیر اور خالی ہوا ہو، اور وہ ہاتھ آپ پر کبھی قابو نہ پائے جو فقر کے بعد امیر ہوا ہو، اور خدا کرے آپ کا احسان ہمیشہ برمحل واقع ہو، اور خدا کرے آپ کو کبھی کسی کمینے سے کوئی ضرورت نہ پیش آئے، اور خدا کسی شریف کی نعمت سلب نہ کرے مگر آپ کو اس کی واپسی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ چنانچہ صفانہ بنت حاتم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے رخصت ہو کر شام پہنچی اور اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملی اور تمام حالات بیان کیے۔ عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ صفانہ بنت حاتم نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ تم جلد از جلد جا کر اس سے ملو، اگر وہ نبی ہے تو ان کی طرف دوڑنا اور سبقت کرنا باعث فضیلت ہے، اور اگر بادشاہ ہے تو ہمیشہ کے لیے باعث عزت ہے، اور تو ہی ہے۔ عدی بن حاتم نے سن کر کہا، واللہ ان ھذا ھو الرأی، خدا کی قسم رائے تو یہ ہے، اور اس کے بعد وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب عدی بن حاتم کی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی اپیل کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے منظور کر لیا، اور آپ نے نہایت عزت اور اکرام کے ساتھ اسے رخصت کیا، چنانچہ جب وہ اپنے بھائی عدی کے پاس شام پہنچی
تو اس نے بھائی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے ایسے کارنامے کرتے ہیں جو تیرا والد بھی نہ کر سکا، میرا مشورہ مانو تو اس رسول کے پیروکار بن جاؤ۔ اس کی خدمت میں جو بھی گیا وہ سرخرو ہوا۔ آپ سے پہلے فلاں فلاں شخص ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مالا مال ہو چکا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہن کا مشورہ سن کر میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار ضرور مدینہ منورہ حاضر ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوئے تو مجھے کیا نقصان ہے، اور اگر وہ سچے ہوئے تو میں جان لوں گا اور ان کی پیروی کر لوں گا۔ لہٰذا میں شام سے نکلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ عدی بن حاتم ہے۔ میں بغیر کسی امن و امان یا صلح نامے کے حاضر ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست سے مبارک میں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ فرما چکے تھے، انی ارجو ان یجعل اللہ یدہ فی یدی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا۔ پھر آپ مجھے لے کر اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک ضروری گزارش کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی التجا سننے کے لیے وہیں رک گئے۔ وہ دیر تک آپ کو اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی اور آپ سن رہے تھے۔ پھر آپ نے اس کی حاجت پوری کی اور مجھے لے کر اپنے گھر آئے۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ کی قسم، یہ بادشاہ نہیں، بلا بادشاہوں میں اتنا صبر اور حوصلہ اور عز و انکساری کہاں۔ یعنی اس موقع پر غور کیا جائے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا حکمران ہے، لیکن جب اس عورت کی لمبی باتیں سنتے دیکھا تو حکمرانی والا شک ختم ہو گیا، کیونکہ اتنی عاجزی اور تواضع صرف نبی ہی میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ گھر کے اندر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ میری طرف کیا اور آپ نے فرمایا، اجلس علی ھذہ، اس پر بیٹھو۔ میں نے عرض کیا، نہیں، آپ بیٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کرتے ہوئے فرمایا، تم ہی بیٹھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمان کو تکیے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی بے حد عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم، یہ کام کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد عدی بن حاتم کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عدی، کیا تم اس بات سے فرار اختیار کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا کوئی سچا معبود جانتے ہو؟ عدی بن حاتم نے کہا، نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود میرے علم میں نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو پھر تم اس لیے بھاگے پھرتے ہو کہ تمہیں اللہ اکبر نہ کہنا پڑے؟ کیا کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا، نہیں، اللہ سے بڑی اور برتر کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، مسلمان ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری جان اور مال بچ جائے گا۔ عدی بن حاتم نے عرض کیا، میں تو پہلے ہی ایک دین پر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعلم بدینک منک، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ عدی بن حاتم نے کہا، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کیا تم عیسائیوں اور صابیوں سے ملتے جلتے دین کو اختیار کرنے والوں میں سے نہیں ہو؟ اور تم اپنی قوم کی غنیمت سے 1/4 حصہ وصول کرتے ہو، حالانکہ فإن هذا لا يحل لك في دينك، یہ تمہارے دین میں تمہارے لیے حلال نہیں۔
عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کے بعد فرماتے ہیں میں آپ کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہے اور آپ کو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عدی، ممکن ہے تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ تم سوچتے ہوگے کہ اس نبی کے پیروکار نہایت غریب اور مسکین ہے، ایسے کمزور و توانا جنہیں عرب نے دھتکارا ہوا تھا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی امیر زادہ، رئیس اور سردار مسلمان نہیں ہو رہا۔ اللہ کی قسم عن قریب مال وافر ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا مال لینے والا نہیں ملے گا۔ ممکن ہے تمہارے دل میں ہو کہ مسلمان بہت کم ہے اور ان کے دشمنوں کی کثرت ہے۔ اللہ کی قسم عن قریب تم سنو گے کہ ایک اکیلی عورت حیرہ سے چلے گی اور کسی سے پناہ لیے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا اور وہ پرامن سفر کرے گی، اور عن قریب کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور مسلمانوں کی ملکیت بنیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے کہا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کسریٰ بن ہرمز، ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی پیروی قبول کرتا ہوں۔ اور خود حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں سے تو 2 پیشن گوئیاں میں نے خود دیکھی۔ نمبر 1 میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور دوسرے نمبر پر ان 6 سواروں میں خود شریک رہا جنہوں نے مدائن پر حملہ کیا تھا، اور تیسری بات بھی اللہ کی قسم پوری ہو کر رہے گی کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی عام بات نہیں۔ پھر غور کیا جائے تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مذہب کے مطابق حلال و حرام تک کی معلومات رکھتے ہیں تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد تمام لوگ ایسی معلومات سے ناواقف تھے، اور یہ بات حضرت عدی رضی اللہ عنہ بخوبی جانتے تھے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی خاموشی دیکھی تو انہیں ان کی سوچ کے مطابق قبول اسلام میں جو موانع تھے وہ بتا دیے کہ یہ مت سوچو کہ مسلمان فقر و فاقے کا شکار ہے یا اسلامی حکومت محدود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی حکومت کا دائرہ کار امن و امان کی صورتحال بھی واضح فرمائی اور فقر و فاقہ کے زوال اور کثرت اموال کا تذکرہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ماہر نفسیات تھے، ہر شخص کے دل کی بیماری سے واقف ہو کر اسے دعوت پیش کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج بھی کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر شخص سے سلوک اس کے علم اور سوچ کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ اسی کے احساسات اور خیالات اور شعور کو پرکھ کر اسے دعوت دیتے۔ یہ بات بڑے بڑے سرداروں کو شدید متاثر کرتی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور صفات سے سچی نبوت دیکھ لی تھی۔ انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور طرز و تکلم میں بھی نبوت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اسی بنا پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مال و دولت کے خوبصورت پردوں اور رنگینیوں سے باہر آ گئے اور اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیوں کی تعبیر جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تو یہ ان کے مزید یقین اسلام اور استحکام کا سبب بنا۔ گویا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے
کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانے والے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے والے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔